قاسم علی شاہ آپ کے ساتھ، اور یہ سامعین آواز ہے FM 98.6 کی. سامعین آج کا پروگرام آپ کے لیے بہت سی، جیسے کہ موسم بہار کا تو بہار بھی لے کر آ رہا ہے، افکار کی، سوچ کی بہار. اور آج کا پروگرام اسپیشل اس لیے ہے کہ ایک ایسے زبردست انسان، میں یہ علیل اعلان کہہ رہا ہوں، اوپن کہہ رہا ہوں. کل میں نے انہیں کہا کہ یار آپ نے مجھے قبضہ کر لیا میرے پہ، میں آپ کو پڑھ رہا ہوں، میں آپ کا مٹیریل پڑھ رہا ہوں، لیکن یقین کریں میں ایک نئی جہت اور ایک نئی سمت جو ان سے میرے پاس آ گئی ہے. اور یہ میرا گلہ نہیں ہے جو قبضہ آپ نے کیا ہے، مجھے خوشی ہے کہ آپ کے افکار نے قبضہ کیا. آج کے پروگرام کی اسپیشلٹی ہماری یہ ہوئے گی کہ ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں، ایک بڑے زبردست رائٹر، ایک بڑے زبردست افسانہ نگار، جن پہ قلم اٹھایا، انہوں نے تو قلم اٹھایا، لیکن ان پہ بانو آپا نے، اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے، ساتھ ہی ساتھ جسٹس جاوید اقبال صاحب نے ان کی تعریف کے لیے قلم اٹھایا. لیکن خاص بات یہ بھی ہے کہ ہمارے آج کے گیسٹ جو منزل کے مسافر ہیں، رستہ بتانے والے، سمت بتانے والے، اور تھکاوٹوں کو دور کر کے لمبے سفر پہ روانہ کرنے والے آج کے ہمارے جو منزل کے مسافر ہیں، طارق بلوچ صحرائی صاحب. میں ان کو سلام کر کے پروگرام کو آگے جاؤں. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر، آپ کی آمد کا دل سے عطا گہرائیوں سے شکریہ کہ آپ تشریف لائے. سامعین، ہمارے پروگرام کی اسپیشلٹی یہ کہ آج کا پروگرام منزل کا مسافر طارق صاحب کے ایک پسند کے گانے سے چلے گا. اور یہ گانا جو سا وہ ٹینا ثانی نے گایا ہوا ہے، اکھاں چھم چھم، اور آپ آنکھوں کو چمچم کرتے ہوئے ہمارے پروگرام میں ساتھ شامل رہیے گا. آج کی گفتگو اس لحاظ سے بڑی اسپیشل ہے، بے شمار سوال، زندگی کیا ہے، محبت کیا ہے، دوست کیا ہے، اور انسان کا اصل دشمن کون ہے، ان بابا تلاش کرنا کیوں ضروری ہے، اور بالخصوص ایک اچھا ادیب رائٹر کیسے بنا جا سکتا ہے، اللہ کا فضل کیا ہوتا ہے. یہ سارے سوالوں کو آج ہم کیٹر کریں گے آج کے پروگرام میں. منزل کے مسافر طارق بلوچ صحرائی صاحب. بڑے کم لوگ ہوتے ہیں سامعین جو آپ کو ملیں اور آپ کی روح تک ان کی رسائی ہو جائے، آپ کے دل کے دروازے ان کے لیے کھل جائیں، آپ ان کا انتہا کا ادب اور پیار ان کو کرنے کے باوجود بھی آپ میں یہ احساس ہو کہ کم کیا ہے، اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا. بالکل ایسی زبردست انسان طارق صاحب. طارق صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک شاندار افسانہ نگار، اور اسپیشلی اب جنگ میں ہر سنڈے کو آپ کا افسانہ چھپتا ہے، کل بھی چھپنا ہے، سامعین نے وہ بھی پڑھنا ہے. پھر ایک شاندار کتاب میں نے آپ کی پڑھی، سوال کی موت، جو سنگ میل سے چھپی ہے. میں چاہوں گا تھوڑا سا تعارف، وہ چاہے کتاب میں آپ کا لکھا ہوا ہے، ہم چاہیں گے کہ اس پروگرام میں آپ کے تعارف سے آغاز ہو آج کے پروگرام کا. قاسم بھائی بہت بہت شکریہ. اصل میں قاسم بھائی، جو میرے والدین تو، والد صاحب تو ڈی جی خان سے تھے. اچھا جی. اور والدہ ادھر قصور سے تھیں. اچھا جی. تو ہمارا جو براٹ اپ ہے وہ ایک باغوں کا شہر ہے رینالا خرد، وہاں پہ ہوا. اچھا جی. پھر بعد میں ہم لاہور آ گئے. اچھا جی. تو اصل میں یہ جو دولت کے بغیر خوش رہنے والے لوگ ہیں، یہ مجھے ہمیشہ تسخیر کر لیتے ہیں. اور جس نے سب سے پہلے مجھے تسخیر کیا وہ میرا باپ تھا. اچھا جی. وہ ایک جو علم کے پیشے سے وابستہ تھے، جو کہ نبیوں کی میراث ہے. کیا بات ہے. میں نے ایک دن اپنے باپ سے پوچھا، ابو آپ کا فخر کیا ہے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا رحمت للعالمین کا امتی ہونے کے بعد ایک کسان کا بیٹا ہونا. اللہ، کیا بات ہے، بہت اعلیٰ سر. میں نے پھر پوچھا، میرا دادا سب سے زیادہ کب خوش ہوتا تھا؟ انہوں نے فرمایا، بیٹا جس دن وہ کپاس کے بیج بو کر آتا تھا. واہ جی واہ. تو میں نے اس دن وہ خوشی سے جھوم رہا ہوتا تھا. ابو وہ کیوں؟ میں نے پھر سوال کیا. ایک جلاہے نے ایک دن تیرے دادا سے یہی سوال کیا تھا. اچھا جی. کہ سردار بہادر خان، تو جس دن کپاس کے بیج بو کر آتا ہے تمہارے چہرے پر خوشی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے، ایسا یہ سب کیا ہے؟ صحیح جی. تو تمہارے دادا نے جواب دیا، نور حسن میں آج کپاس کا بیج بوؤں گا تو کل جسموں کو اریانی سے نجات ملے گی. واہ جی واہ، کیا بات. آج میں کپاس کا بیج بوؤں گا تو کل کو جسموں کو ریانی سے نجات ملے گی. اور پھر قاسم بھائی میں نے فیصلہ کیا کہ میں کسان بنوں گا. صحیح جی. اور کپاس کے بیج بوؤں گا. صحیح جی. دولت اور ذرائع کی غیر مساوی تقسیم کی وجہ سے میں کسان تو نہ بن سکا. صحیح جی.
اس لیے کہ میرے گھر میں 4 مرلے کا کرایہ کا مکان رہتا ہے جس کو میں ہر مہینے اپنے بچوں کا رزق کھلاتا رہتا ہوں. لیکن پھر میں نے سوچا کہ کاغذ کی زمین پر کپاس کے قلم سے الفاظ کے ایسے بیج بوؤں گا کہ آنے والے زمانے میں کسی کا روحانی اور اخلاقی جسم بے لباس نہ رہے. واہ جی واہ، واہ جی واہ. اور قاسم بھائی یہ آج تک کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی اللہ عنایت کرتا ہے وہ ہم لکھ کے لوگوں کے لیے. کیا بات ہے سر، اور کیا بات ہے سر. اللہ نے اس میں کیا بات ہے سر. بہت. سر ابتدا کہاں سے ہوئی لکھنے کی؟ سر قاسم بھائی میں شاعری کرتا تھا. اچھا جی. میری پہلی جو کتاب ہے وہ تھی سہمی خوشیاں. اچھا جی. کیونکہ دلی جس طرح 7 دفعہ اجڑا تو ہمارے جو مسلمان ہیں ان کے اندر ایک عجیب طرح کی ایک اینگزائٹی، ایک ڈپریشن، ایک طرح کا سیڈنس ہے. جی. کیونکہ اور ہماری جو خوشیاں ہیں وہ بھی سہمی ہوئی ہوتی ہیں. صحیح جی. اور مجھے اس بات پہ تھا کہ ہم کیسے لوگ ہیں کہ ہماری خوشیاں بھی سہمی ہوئی ہیں. صحیح جی. اور ہم یوں لگتا ہے جیسے خوشی جو ہے ایک ہم گناہ کر رہے ہیں. تو میں نے شاعر تھا. میرے جب اپنے والد سے مجھے بہت پیار تھا. صحیح. تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو میں ایک دن گھر میں بیٹھا ہوا تھا. صحیح جی. تو مجھے گاؤں کا وہ یاد آ گیا رنالا خرد میں. وہاں نا ایک برگد کا درخت ہوا کرتا تھا. اس کے ساتھ ایک پیپل کا درخت تھا. اچھا جی. اور اس کے سارا گاؤں جو تھا وہ اس برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ جاتا تھا گرمیوں میں. ایون کہ اگر پوسٹ مین بھی آتا تھا تو وہ گھروں میں نہیں جاتا تھا کیونکہ سارے لوگ جو ہیں وہ برگد کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوتے تھے. تو میں پھر وہ چونکہ ایک ہم نے اجتماعیت دیکھی ہے، لوگوں کا پیار دیکھا ہے. صحیح جی. جب دولت اہم نہیں ہوا کرتی تھی، لوگ اہم ہوا کرتے تھے. کیا بات ہے سر جی. تو پھر مجھے یاد، میں نے کہا کہ میرا والد بھی میرے لیے ایک برگد تھا جو کہ برگد کی طرح قافلے والوں کو اپنے نیچے پناہ دیتا تھا اور دھوپ اور بارش سے بچاتا تھا. پھر میں نے جو پہلا افسانہ لکھا وہ برگد تھا اور اپنے باپ پہ لکھا. صحیح جی. تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ، اور پھر مجھے جو ہمارے جو ایک نانا تھے وہ رہتے تھے ادھر پتوں کے ساتھ ہے 27 چک ڈھولن. اچھا جی. تو وہاں ایک آپ کو میں عجیب بات بتاؤں، چھٹیوں میں وہاں جاتے تھے. اچھا جی. تو وہاں پورے گاؤں میں ایک ہی گھڑی ہوتی تھی. اچھا جی. اور وہ اس کا یہ تھا کہ گاؤں کے بالکل سینٹر میں ایک گھر تھا اور اس کی ایک علیحدہ انہوں نے ایک بیٹھک ٹائپ بنائی ہوئی تھی. تو وہاں پہ ایک گھڑی تھی. اچھا جی. اور وہ مشہور تھا سکینہ گھڑی والی. اس کے گھر کو جو لوگ وہ سکینہ گھڑی والی، کیونکہ پورے گاؤں میں ایک ہی گھڑی تھی. صحیح جی. اور پھر وہ سارا گاؤں وہاں پہ جا کے وقت دیکھتا تھا اور لوگوں جو گاؤں کی ساری خبریں تھی وہ وہاں پہ موجود ہوتی تھی. اچھا جی. اور لوگوں کے پاس یعنی ایک دوسرے کو ملنے جلنے کے لیے موقع یہ تھا کہ وہاں پہ کسی کے پاس گھڑی نہیں ہے، وہاں جا کے ٹائم دیکھنا ہے. صحیح جی. تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا کہ یہ لوگوں کا ایک تعلق جو ہے وہ آپس میں قائم ہے. کیا بات ہے. اور پھر جب لوگوں کے پاس دولت آئی، ہر کلائی پہ گھڑی آ گئی. صحیح جی. تو پھر یہ تہذیب جو مرنے لگ گئی. پھر میں نے وہاں پہ جو اس پہ ایک افسانہ لکھا، اس کا نام تھا سکینہ گھڑی والی. اچھا جی. تو اس سے وہ ابتدا ہوئی اور پھر اللہ نے جو ہے وہ برکت دی اور کام چل رہا ہے. کیا بات ہے سر. کام نہیں چل رہا سر، بڑوں کا کام چل رہا ہے آپ کی وجہ سے. اللہ آپ کو سلامتی دے. سر یہ بتائیے گا کہ یہ ایک پورا جو افسانہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ افسانہ بڑا مشکل کام ہے اس اعتبار سے کہ پوری کہانی نے جنم بھی لینا ہوتا ہے، اختتام پہ بھی جانا ہوتا ہے، اور اس کے کردار، پھر اس کے بعد اس کا پلاٹ، اس کا سٹرکچر. اس سے بڑی بات یہ کہ افسانے کی مدد سے اصلاح، جو میں سمجھاؤں ماشاءاللہ سے بڑا آپ کا کام میں مجھے جو خالص اور خاص بات لگی ہے، آپ افسانے کی مدد سے یہاں پر خیال پرا گندے بھی کیے گئے. یہاں پر بڑے بڑے مسئلے رہے ہیں جی، اس کی طرف تو میں نہیں جاؤں گا. اتنا خوبصورت اور اتنا ایک لطیف سا پروگرام ہے، لیکن افسانے کے ذریعے اصلاح اتنا مشکل کام، اس کے کردار اور جملے اور اصلاحی چیز سر کہاں سے جنم لیتی ہے؟ آپ کے پاس کہاں سے آتی ہے؟ سر ہوتا یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیا ہے. ہمارا جو کام یہ ہے کہ ہم نے صرف پازیٹیو سوچنا ہے اور لوگوں کے لیے اچھا سوچنا ہے، پازیٹیو سوچنا ہے. اور ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے لوگوں کے لیے بینیفیشل
कैसे होना है। जैसे मैंने एक अफसाने में मैंने लिखा है صحیح कि नानी अम्मा आप ये जन्नत कैसे मिलती है। तो नानी अम्मा ने कहा कि बेटा जो इस दुनिया को जन्नत बनाएगा ये जन्नत उसको मिलेगी। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है जी, क्या बात है। तो अल्लाह ने चूंकि पूरी कायनात को मुसख्खर कर दिया है सही जी, इंसान के सही लिए, जी। तो अब होता क्या है कि जब इंसान सोचता है तो कायनात की सारी चीजें सही। उसकी मदद के लिए पहुंच जाती हैं। मैंने सोचा था कि मैं लोगों के लिए, जो लोगों की परेशानी है, जो हमारी खुशियां भी सहमी हैं और जिस तरह लोग परेशान हैं, सही जी, तो इनको मैं कोई रहनुमाई दूं। सही जी। और फिर जब मैंने लिखना शुरू किया तो अल्लाह ने उस पे इतनी बरकत दी और इतना करम किया कि अब जो भी मौजू आता है अल्लाह ताला उस पे। सही जी, बहुत कमाल। सामिन आज हमारे साथ हैं तारिक बलोच राई साहब, एक जबरदस्त मंजिल के मुसाफिर, मंजिल वाले और मंजिलें बांटने वाले। और मैं ये समझता हूँ कि प्रोग्राम की स्पेशलिटी है, आज का प्रोग्राम कभी नहीं, मुझे नहीं भूलेगा, आपको भी नहीं भूलेगा। इतने शानदार जुमले अभी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ और रोक के रखे हुए, डक के रखे हुए मैंने। एक गाना सुनिए और गाने के बाद जब वापसी होगी तो हम तारिक साहब से मजे मजे की बातें, बिलखसूस वो तमाम शानदार जुमले जो मैंने पढ़े और मुझे बड़े क्लिक किए मैं भी शेयर करूंगा, तारिक साहब भी उसमें शामिल होंगे। साथ रहिए।